رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أما بعد. سورة التوبہ آیت نمبر 47 ہے. پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ جب غزوہ تبوک میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کو حکم تھا کہ اب جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو منافقین کے حوالے سے جو ہے ایک رویش بتائی گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اجازت لی کہ ہمیں جو ہے پیچھے رک جانے کی اجازت مل جائے، اور اس کے مختلف انہوں نے عذر جو ہے وہ ذکر کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو وہ کچھ تیاری کر لیتے، یعنی ان کا نکلنے کا ارادہ تھا ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی آتے تو وہ تمہیں پریشان ہی کرتے اور تمہارے اندر خرابی ہی پیدا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، بلا شبہ انہوں نے جو ہے فتنہ تلاش کیا، من قبل اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ چاہا تھا، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کیا، حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، وظاہر امر اللہ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا، وہم کارہون اور وہ اس کو پسند کرنے والے نہ تھے. منافقین کا کیا معاملہ تھا کہ وہ حقیقت جو ہے وہ تبدیل کر کر کے بیان کرتے تھے. کبھی کوئی غلطی کرتے تھے، کوئی گناہ کرتے تھے، اور ان کی اگر ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا تو آ کے جو ہے باتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے تھے اور حق سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے جب وہ بات حق آ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا، تو وہ جو ہے اس کو ناپسند کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے بھی ہے ایک شخص، بعض ہیں جو کہتے ہیں اِذْن لِی آپ مجھے اجازت دے دیجئے، یعنی آپ مجھے جہاد سے اجتناب کرنے کی، مجھے اپنے ساتھ نہ نکلنے کی اجازت دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّی اور آپ مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، فی الفتنۃ سقطوا آزمائش میں تو وہ گر چکے ہیں، آزمائش میں تو وہ پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ تو وہ کافروں کا جو ہے احاطہ کرنے والی ہے. منافقین میں سے جو ہے وہ آتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہاں پہ رک جائیں اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں. فتنے سے مراد جو ہے وہ مختلف جو ان کی رویشیں تھیں، جن میں سے ایک رویش یہ تھی کہ شدید گرمی ہے اور اتنا طویل جو ہے وہ سفر ہے اور ہم سفر نہیں کر سکتے، اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہیں پہ رک جاؤں، کیونکہ تبوک میں جہاں ہم رومیوں کے خلاف جا رہے ہیں تو رومی خواتین جو ہیں وہ میرے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ فتنے میں تو یہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ جو آپ سے اجازت طلب کرنا ہے یہ اس فتنے کی علامت ہے. ان تصبک حسنۃ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تصبک مصیبۃ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ہم نے پہلے ہی اپنے معاملے کو سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پھر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اس حال میں کہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب ایمان والوں کو کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس بات پر منافقین خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے بچاؤ کا ذریعہ جو ہے وہ اپنا لیا تھا، جیسے ہم قتال میں ہی نہیں گئے تھے، اور وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا ہمیں ہرگز نہیں پہنچتی الا ما کتب اللہ لنا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر جو ہے فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے هل تربصون بنا کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے لیے الا احدى الحسنیین مگر یہ کہ دو میں سے ایک اچھائی کا.
یعنی تم ہمارے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تم جس معاملے کا انتظار کر رہے ہو ہمارے لیے تو وہ دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے۔ جب ہم جہاد پر اور قتال پر جا رہے ہیں تو تم انتظار کر رہے ہو کہ یا تو ہمیں جو ہے وہ موت مل جائے گی یا پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں ہمارے لیے تو اچھائیاں ہیں کہ اگر ہمیں شہادت مل جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو یہ بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر ہم غازی واپس آتے ہیں تو ہمیں کفار پر فتح ملی ہے، اس کا مال غنیمت ملا ہے، وہ بھی ایک اعتبار سے ہمارے لیے اچھائی ہے۔ تو تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے لیے مگر یہ کہ ہم دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کو ہی پائیں گے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں آ پکڑے گا اپنی طرف سے ایک عذاب سے، او بِأَيْدِينَا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے۔ یا تو اللہ اپنی طرف سے تمہیں کوئی عذاب میں ڈال دے گا یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، تو تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، پسند سے کرو یا پسند نہ کرو، کراہیت سے کرو۔ لن يتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم جو ہے ایک فاسق قوم ہو۔ منافقین کی ایک رویش کیا تھی کہ جہاد پہ نہ جانے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہیں پہ رک جاؤں، ہاں یہ کچھ مال ہے یہ آپ جو ہے استعمال کر لیں، اس کے ذریعے کسی اور کو جو ہے آپ لے جائیں۔ حالانکہ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ سب کو حکم تھا کہ جو جو بھی قابل ہو اس کو نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو تم مال دے رہے ہو اب اس میں چاہے تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، تمہارا یہ مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو اس وقت جس چیز کی قربانی مطلوب ہے تم وہ قربانی دینے کو راضی نہیں ہو، اور یہ جو تم مال دے رہے ہو یہ فی الحال اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، یہ کہ ان کے جو نفقات ہیں، ان کے جو جو چیزیں انہوں نے خرچ کی ہیں ان کو قبول کیا جائے، الا، مگر یہ کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز کے پاس نہیں آتے تھے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ وہ سستی کی حالت میں اس کے پاس آتے تھے، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا وہم کارہون، مگر یہ کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ان کے جو یہ جو نفقات ہیں یہ قبول کس وجہ سے نہیں ہو رہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور نماز کے بعد جب آتے بھی ہیں ظاہری اعتبار سے بھی تو وہ اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ بالکل سستی کی صورت میں ہوتے ہیں، سست حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ جو صدقات اور جو نفقات بھی کر رہے ہیں یہ اس کو بھی جو ہے کراہیت سے کرتے ہیں، خوشی خوشی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، بلکہ صرف مسلمانوں کے سامنے اپنا ایک امیج قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فلا تعجب کا، تو نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، آپ نہ متاثر ہوں، اموالہم ولا اولادہم، ان کے مالوں اور ان کی اولاد سے، ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے آپ کو متاثر نہ کریں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا، کہ اللہ ان کو عذاب دے ان چیزوں کے ذریعے، ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے ان کو عذاب دے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ دنیاوی مال اور دنیاوی اولاد اور دنیاوی ریسورس جو ہیں یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یہ آپ کو بھلی نہ لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال و متاع حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کہیں متاثر کریں کہ بھائی ان کے پاس کچھ مال ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، بلکہ اللہ نے کیا واضح کیا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے، ان کو موت آئے، تو وہ حالت کفر میں ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ڈرتے ہیں۔ منافقین جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قسمیں کھائیں گے تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے، کہ یا تمہیں باور کرانے کے لیے کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی قوم ہے جو ہر وقت جو ہے وہ خوف میں رہتے ہیں، گھبراہٹ میں رہتے ہیں
کہ کہیں ان کا جو کفر ہے، کہیں ان کا جو نفاق ہے وہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں کوئی بھی پناہ کی جگہ، او مغارات یا کسی طرح کے غار کو، او مدخلن یا وہ کسی جگہ کی کوئی گھسنے کی جگہ کو پائیں، لولوا الیہ تو وہ پھر جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ رسیاں بھی توڑوا رہے ہوں۔ یعنی کہ اگر ان کو اس جہاد سے بچنے کے لیے، ایمان والوں سے بچنے کے لیے ان کو کوئی بھی پناہ کی جگہ مل جائے، کوئی غار بھی مل جائے، تو وہ رسیاں توڑ توڑ کر بھی جو ہے، یعنی بہت مشکل برداشت کر کر کے بھی جو ہے بھاگنے کی کوشش کریں گے اللہ کے راستے سے۔ ام، جی، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ظاہر اللہ نے جب کیا تب ظاہر ہوا، ان کو ہر وقت ڈر یہ رہتا تھا، اور پھر یعنی ہر کسی کا نام لے لے کے تو مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا نا، عام جو مسلمان ہیں ان میں سے ہر کسی کو نہیں بتایا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ نفاق والا ہے، تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرا جو ہے پول نہ کھل جائے، میرے بارے میں لوگوں کو نہ پتا چل جائے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے اس گناہ کا دوسروں کو نہ پتا چل جائے، تو اسی طرح ان کو بھی ایک ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے نفاق کا لوگوں کو جو ہے وہ نہ علم ہو جائے۔ ومنہم اور ان میں سے ہیں من یلمزک جو کہ طعن کرتا ہے آپ پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا اگر ان کو اس میں سے دیا جائے تو رضو تو وہ راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اور اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے، اذا هم يسخطون تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین میں یا مسلمانوں میں جب صدقات کو تقسیم کرتے تھے، اب وہ چاہے غنیمت کی صورت میں ہو، کسی بھی اور طریقے سے جب مال کو تقسیم کیا جاتا تھا، تو منافقین کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اگر ان کو مال ملتا ہے تو وہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر ان کو مال نہیں ملتا کسی وجہ سے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس حکمت سے جو ہے وہ مال کو مسلمانوں میں جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور کس فراوانی سے بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں روک رہے بلکہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے مصارف میں لگا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے اختلاف کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار کے اختلاف سے، کبھی کسی جگہ پر خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی جگہ پر خرچ کرنے کی کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی خواہش کیا تھی کہ بس ان کو کسی طرح مال مل جائے، اگر ان کو مال ملتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو آپ پر طعن بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان میں سے کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ معاذ اللہ آپ عدل کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا پر عدل نہ کریں تو کون عدل کرے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ اس پر جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، تو وہ کہتے وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو ملا، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ اور وہ کہتے کہ ان قریب اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے، وہ رسولہ اور رسول بھی دیں گے اپنے فضل سے، انا الی اللہ راغبون بے شک ہم جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ جو مال ان کو مل رہا تھا اس پر وہ راضی بھی ہو جاتے، اگر نہیں بھی ملتا تب بھی وہ اس فیصلے پر راضی رہتے، اور وہ کیا کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اگر ابھی نہیں ملا اللہ بعد میں جو ہے اپنے فضل سے ہمیں دے دے گا، اور اس کے رسول بھی جو ہے وہ اپنی جانب سے دے دیں گے کسی اور موقع پہ، کم از کم آخرت میں اللہ دے دے گا۔ انما الصدقات للفقراء بے شک جو صدقات یعنی زکوٰۃ ہے وہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور یہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی اس زکوٰۃ کو جمع کرنے والے اور اس کو کلیکٹ کرنے والے ہیں۔ فقراء وہ شخص کہ جس کے پاس اپنے روز مرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہو، والمساکین اور مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ یہ کافی نہ ہوتا ہو کہ اس کی تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو، تو یہ دونوں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مسلمانوں میں سے۔ اور جو زکوٰۃ کے معاملات کو یعنی زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کرنا، جیسے کہ اگر حاکم کی طرف سے مقرر ہے کہ وہ زکوٰۃ کو لوگوں کے پاس جا کے جمع کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو سارے خرچے ہوں گے یہ بھی زکوٰۃ میں سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو الفت دی جائے، ان کو قریب کیا جائے اسلام کی طرف، یعنی کہ یا تو یہ وہ اشخاص ہیں کہ جو ابھی کفر میں ہیں لیکن اگر ان کو کچھ مالی امداد ملے تو عین ممکن ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں،
ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا ایسے لوگ جنہوں نے ابھی اسلام حال میں قبول کیا ہے اور ان کا دل جو ہے وہ اس سے اسلام کی طرف زیادہ ثابت قدم رہے گا کہ اگر ان کو مسلمانوں کی طرف سے مالی سپورٹ ملتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفر رقابی، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اگر کوئی غلام ہو اس کو آزاد کرنا، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہو تو اس کو بھی آزاد کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ والغارمین، اور تاوان بھرنے کے لیے، یعنی کہ جنہوں کے جو وہ ہیں قرض دار ہیں، قرض دار جو ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس کے راستے میں جہاد اور جو بھی امور اللہ کے راستے میں ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر کی مدد کرنے کے لیے، اگر کوئی مسافر چاہے وہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اس کے پاس مال کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر میں اس کو کوئی ضرورت آ جاتی ہے اور اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے ہیں الذین یؤذون النبی، وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ جو ہے یہ تو کان والے ہیں، یعنی ایک کان ہے۔ محاورہ ہے کس معاملے کے لیے؟ کہ ان کو جو بھی کہا جاتا ہے یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ منافقین آتے تھے اور اپنی طرف سے جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے عذر کو ظاہری طور پہ قبول کر لیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے تانا کیا دیا کہ یہ نبی جو ہے یہ تو ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ جو کان ہے یہ تمہارے لیے خیر والا کام ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اور وہ یقین کرتے ہیں ایمان والوں کی بات پر۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ والذین وَيُؤْمِنُونَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ جو کہ اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو۔ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو تمہاری باتیں قبول کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، یہ تمہارے لیے ہی رحمت کا سبب ہے۔ اگر وہ تمہارے جو تمہاری جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف تمہیں ہی ہوگا۔ یحلفون باللہ، یہ نفاق والے جو ہیں وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لکم، آپ کے لیے، لیردوکم، تاکہ تم لوگوں کو راضی کر دیں۔ اے مسلمانوں، یہ منافق جو ہیں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری خیر خواہ ہیں، تمہاری ہی صفوں میں ہیں۔ واللہ ورسولہ احق، جبکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں۔ مسلمانوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی اگر فکر کرو، اپنے معاملات کو اس طرح نبھاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو، تو یہ زیادہ حق کی بات ہے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، فإن له نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ ایک بہت بڑی عظیم رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافقین، ان تنزل علیہم سورتن، کہ کوئی سورت نازل کر دی جائے ان کے خلاف، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے اس بارے میں جو کہ ان کے دلوں میں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، استہزئوا، مذاق اڑاتے رہو، مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ جو ہے وہ ان باتوں کو خوب کھولنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وہ بلکہ آگے کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ یقیناً کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، ہم جو ہے ہم تو صرف تفریح، شغل کی اور کھیل کی باتیں کر رہے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی کنتم تستہزئون، تمہیں ہنسی مذاق سوچتی ہے؟ منافقین کی کیا روش ہوتی تھی کہ وہ دین والوں کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اور اس کی آیات کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے۔
اور ان کو ایک ڈر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں، کیونکہ جب کسی مسلمان کو پتہ چلتا تھا اور وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا تھا، تو وہ آ کے پھر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ یا تو ہم نے ایسا کیا نہیں، یا ہم جو ہے صرف تفریح مذاق کر رہے تھے، کوئی اس میں ہماری حقیقی بات نہیں تھی۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ جو ہے تمہارے یہ جو چیزیں تم چھپا رہے ہو، جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے، اللہ ان چیزوں کو جو ہے خوب واضح کر دے گا۔ تم یہ جو باتیں کرتے ہو کہ ہم صرف کھیل تماشا کر رہے ہیں، کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہی ملتا ہے کہ اس کے بارے میں تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، قد کفر تم بعد ایمانکم، تحقیق تم جو ہے کفر کر چکے ہو ایمان کے بعد۔ یہ جو تمہارا دین کے ساتھ مذاق کرنا تھا، دین کے شعائر کو مذاق بنانا تھا، یہ تمہارے کفر کی نشانی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ میں سے تم کو، نعذب طائفتم، تو پھر ہم ایک گروہ کو عذاب بھی دیں گے، یعنی جو توبہ کرتا ہے اس کو ہم معاف بھی کر دیں گے، لیکن جو توبہ نہیں کرتا، جو ان معاملات سے رجوع نہیں کرتا، تو ان کو عذاب بھی دیا جائے گا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں، بعضهم من بعض، ان کے بعض جو ہیں وہ بعض میں سے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے بند کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ ان المنافقین، بے شک یہ جو نفاق والے ہیں، ہم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، جس طرح کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ شدید تھے قوت کے اعتبار سے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا فائدہ اٹھایا، اپنے جو ان کو مال اور اولاد ملی تھی دنیا میں، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصوں کا فائدہ اٹھایا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی فضول باتیں کی جس طرح کی انہوں نے فضول باتیں کی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ علم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، نوح اور عاد اور سمود علیہ السلام کی قوم میں سے، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے، واصحاب مدین، اور مدین والوں کی، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی جو کہ جن کو الٹا کر دیا ہے، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہیں ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ والمؤمنون، اب منافقین کے مقابلے میں ایمان والوں کا کیا ذکر ہے، والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں جو ہیں، بعضهم اولیاء بعض، تو وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی ان میں سے بعض جو ہیں وہ ان کے بعض کے ولی ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ ایمان والوں کی جو مثال آپس میں جو محبت کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کی، وہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک جسم کے جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے
تو باقی سارا جسم بھی جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس کا جو بخار یا اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بھی سارے جسم کو ہوتی ہے, اور اس کی بے چینی بھی جو ہے وہ سارے جسم کو ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تشبیہ بھی دی کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہیں. ایک عمارت کہ جس کا بعض حصہ جو ہے وہ بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے. اگر آپ ایک بلڈنگ میں سے کوئی دیوار نکال دیں تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. آپ ایک دیوار میں سے کوئی اینٹ نکال دیں تو وہ دیوار کمزور ہو جائے گی. تو ایمان والوں کی کیفیت آپس میں کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحم رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا خیر چاہتے ہیں. جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے, جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, تو دوسرے مسلمان کو جو ہے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب میں اور آپ خود اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ کیا مسلمان کسی مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے یا مسلمانوں کے کسی گروپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہمیں وہ تکلیف محسوس ہوتی بھی ہے یا نہیں, یا ہم اپنی زندگی کو اسی طرح چلاتے رہتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں گویا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایک جسم کے آپ کے ہاتھ کو اگر تکلیف ہو, جیسے ہوتا ہے کسی شخص کو بخار ہوتا ہے, کسی شخص کو پیر میں تکلیف ہو, پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. بھائی تکلیف پیر میں ہے تو باقی جسم کیوں نہیں سو پا رہا؟ کیونکہ باقی جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو کیا آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے غم کو, ایک دوسرے کی تکالیف کو محسوس کر پا رہے ہیں, یا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب وہ چاہے رشتے کی صورت میں ہو, چاہے وہ پڑوس کی صورت میں ہو, چاہے وہ روڈ پہ کسی معاملے کی صورت میں ہو, کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم سے خیر ملنا چاہیے تھا ان کو ہم سے تکلیف محسوس ہو رہی ہو. اور ان ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا, وینہون عن المنکر, اور وہ روکتے ہیں برائی سے. یہ بالکل ضد ہے منافقین کی. منافقین جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دیتے, نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں, اور ایمان والے جو ہیں وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں کہ سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وعد اللہ المؤمنین, اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں سے, والمؤمنات, اور ایمان والی عورتوں سے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتوں کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ, اور رہنے کی پاکیزہ جگہیں, فی جنات عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا جو ہے, اللہ کی جانب سے رضا جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی جو ہے ایک عظیم کامیابی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم خوش ہو گئے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم کیوں خوش نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت کر دیا ہے, وہ کچھ دے دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت اور نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ پریشان حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی سے, اپنی رضا سے نوازتا ہوں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ جو رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا جو ہے وہ جو ہے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ انسان سے راضی ہو جائے اور وہ اس سے پھر ناراض نہ ہو. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار, آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی, والمنافقین, اور منافقین سے بھی, وغلظ علیہم, اور آپ سختی اختیار کریں ان کے ساتھ, ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور بہت برا جو ہے وہ لوٹنے کی جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا, وہ قسمیں کھاتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے یہ کلمات نہیں کہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, اور تحقیق وہ کہہ چکے ہیں کفریہ کلمات کو. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور انہوں نے کفر کر لیا ہے اپنے اسلام کے بعد.
وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا، انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو انہیں نہیں ملی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا، انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر اس چیز کا کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں، یَکُ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جاتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو ایک دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے دنیا میں کوئی مددگار، کوئی ولی نہیں ہوگا. جب منافقین کا کیا معاملہ تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتے تھے جو دین کے مخالف تھے، دین میں مذاق کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر جب بات پتہ چلتی تھی تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تحقیق انہوں نے یہ کفریہ کلمات ادا کیے تھے، اور وہ جو ہے اصل میں کفر کر چکے ہیں، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے انشاءاللہ آگے کچھ صورتوں میں آئے گی. اور ان کو، ان مسلمانوں کو جو ہے اس بات پر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کا خیر پہنچتا ہے. اور اس کی ایک صورت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مہاجرین کی جو تعداد تھی، مہاجر صحابہ جو تھے، ان کی مالی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنا سارا سامان جو ہے، سارا مال و متاع جو ہے وہ ہجرت کے وقت مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے. پھر مدینہ کے معاشی حالات بہتر ہوئے، اور جب جہاد کا سلسلہ ہوا تو اس کے ذریعے جو مال غنیمت وغیرہ ملا، تو یہ منافقین کو جو ہے یہ بات پریشان کرتی تھی کہ یہ تو ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو چکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ ایمان والوں سے انتقام لینے کی کوشش کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے ہے وہ کہ جو جس نے عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اس نے ہمیں دیا اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں میں سے بھی ہو جائیں گے. تو عہد کیا کیا کہ اگر اللہ مجھے اپنے فضل میں سے مال دیتا ہے تو میں صدقہ بھی کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے بھی ہو جاؤں گا. فلما آتاہم من فضلی، لیکن پھر جب اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، انہوں نے کنجوسی اختیار کی، وتولوا، اور انہوں نے منہ بھی پھیر لیا، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والوں میں سے ہو گئے. جب اللہ نے مال دے دیا تو پھر اب انہوں نے جو ہے اپنا منہ پھیر لیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کیا. فاعقبہم نفاقا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے نفاق ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کہ جب وہ اس سے جا کے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے جو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، اس کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی، اس وجہ سے ان کے دلوں میں قیامت تک جو ہے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا ہے. وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے جو یہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی اللہ سے جھوٹ بولنا، اللہ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اس چیز کا سبب بن سکتا ہے کہ انسان کے دل پر جو ہے نفاق کو مسلط کر دیا جائے. الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے، یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. تو چاہے یہ چھپ کے بات کریں یا کسی چیز کو اپنے دل یا سینے میں چھپانے کی کوشش کریں، اللہ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو خوب جانتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یلمزون المتطوعین، جو طعن کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، والذین، اور وہ لوگ ہیں جو کہ، اور ان لوگوں پر بھی جو کہ لا یجدون الا جہدہم، نہیں پاتے مگر اپنی محنتوں کو. ایمان والے وہ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی کیفیات کس طرح تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کہ بعض کے پاس مال تھا تو وہ اپنے مال میں سے عطا کرتے تھے، اور بعض جن کے پاس مال نہیں تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کچھ محنت کریں، اور اس محنت سے جب ان کو کچھ تھوڑا بہت مال بھی مل جائے تو وہ لا کے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیں کہ اللہ کے نبی یہ ہماری محنت کی جو کمائی ہمیں یہ آپ قبول کر رہے ہیں. تو ان نفاق والوں کا، ان منافقی کا رویہ کیا تھا
کہ یہ ان دونوں میں جو ہے وہ تعان کرتے تھے کہ جو شخص جس کو اللہ نے مال دیا تھا وہ مال آگے بڑھاتا تھا. اور چونکہ خصوصاً جو سیاق چل رہا ہے وہ غزوہ تبوک کا چل رہا ہے, تو تبوک کے وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان والوں سے جو ہے تقاضا کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو بعض یعنی ایمان والوں نے جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے بہت سارا مال جو اللہ نے ان کو دیا تھا لا کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں منافقین کہتے تھے کہ یہ جو ہے لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں, یعنی یہ اپنا مال جو اتنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا اور وہ محنت کرتے تھے, اور پھر اس محنت کی جو تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی وہ اس نیت سے کہ ہمارا بھی اس کار خیر میں کچھ حصہ ہو جائے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گئے باغ میں خدمت کی اور پھر اس کے عوض جو کچھ کھجوریں ملی, تو وہ کچھ کھجوریں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے لا کے رکھ دی کہ اے اللہ کے نبی اس کو میری طرف سے قبول کیجئے, اور ان کا جو ہے صدقہ قبول کیا گیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں منافقین جو ہے وہ مذاق کرتے تھے کہ یہ تھوڑے سے مال سے لا کے جو ہے وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس مال سے کیا ہوگا. یعنی منافقین خود تو خرچ کر نہیں رہے, خود تو نیکی کا کام کر نہیں رہے, اور جو شخص نیکی کا کام کر بھی رہا ہے اس میں بھی جو ہے وہ تعان کر رہے ہیں. اور اس کی ایک صورت ہمارے یہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ دین پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں اور دین کی کسی خدمت میں شامل بھی نہیں ہے, لیکن جو دین پڑھانے والے ہیں یہ لوگ ان پر بھی تعان کرتے ہیں کہ ان کو صحیح طرح پتہ نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے, کس طرح پڑھانا چاہیے, کس طرح کے موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ پڑھتے ہیں, جو دین حاصل کرتے ہیں, ان پر بھی تعان کرتے ہیں کہ یہ تو دیکھو لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں, صرف دین کی علم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی کسی معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ان کو فکر نہیں ہے, نہ ایک مال کمانے کی ان کو فکر ہے, لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ کھا رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس پر اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں. بھائی جو شخص اللہ کے راستے میں جس طرح خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو تو اس طریقے سے کرنے دو نا. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ خود کر لو. آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ دین کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں پر کامنٹس کرو, آپ جا کے وہ کام خود کر لو. آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ جب وہ کام کیا جاتا ہے تو اس میں کیا مشکلات آتی ہیں. کہیں پہ کسی طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو رہا ہو, مثال کے طور پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہو, تو لوگ آتے ہیں اور آ کے کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے کھانا صحیح نہیں کیا, یہ ارینجمنٹ صحیح نہیں تھا, وقت کی پابندی نہیں کی گئی, یہ نہیں کیا گیا, وہ نہیں کیا گیا. بھائی اگر آپ کو اتنا ان چیزوں سے ایشو ہے تو آپ بھی تو آ کے ان معاملات میں آگے بڑھ کے خدمت کرو. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب یہ ان معاملات کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے, جب لوگوں سے ڈونیشنز لیے جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے کمٹمنٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی طرف سے کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ منافقین جو خود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, ان دونوں پر جو ہے اپنے تبصرات دے رہے ہیں اور تعان کر رہے ہیں کہ یا تو یہ نفاق یعنی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر ان کے اس چھوٹے سے مال کی اللہ کے یہاں کیا قبولیت. اللہ تعالیٰ کو یہ مال نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اور جس نے اپنے اس تقویٰ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو بھی قربانی دی, اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر کے اس کا اجر دے گا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, تو یہ جو ہے ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں. اور حقیقت بات کیا ہے کہ سخر اللہ منہم, اللہ نے جو ہے ان سے مذاق کیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے جو ہے ایک دردناک عذاب ہے. اور اس کی کیفیت دنیا میں بھی کیا ہے کہ استغفر لہم, اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے, او لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی یعنی کثرت سے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں, فلن یغفر اللہ لهم, تو اللہ جو ہے ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم, خوش ہوئے پیچھے رہ جانے والے یا جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اپنے بیٹھنے کی جگہوں پر, خلاف رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اللہ کے رسول اور ایمان والے جو ہیں وہ جہاد پر جا رہے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے. وَكَرِهُ, اور انہوں نے ناپسند جانا, أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. وَقَالُوا, اور انہوں نے کیا کہا, لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, مت تم نکلو اس گرمی کے موسم میں, اس حرارت میں جو ہے تم اللہ کے راستے میں مت نکلو. قل, آپ ان کو کہہ دیجئے, نارو جہنم, جہنم کی جو آگ ہے,
اشد حرا، وہ زیادہ گرم ہے حرارت میں، وہ اس سے کئی زیادہ ہے، لو کانوا یفقہون، اگر یہ معاملات کو سمجھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے، وہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں تقریباً 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہی جو آگ ہے یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت کی جو آگ ہے وہ اس کے مقابلے میں 70 گنا کے قریب جو ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ تو یہ جو موسم کی گرمی تمہیں محسوس ہو رہی ہے، اس موسم کی گرمی کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، اس بات کو سمجھو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے کئی زیادہ سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس آگ سے محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادات سے پیچھے رہ جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی کے دن ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے جو ہے وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر گیزر نہ چل رہا ہو، گرم پانی نہ آ رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی چھوڑو، صبح جو ہے جب پانی گرم ہو جائے گا تب نماز پڑھیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو ظہر کی نماز کے لیے نہیں جاتے، یا تو گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں یا پھر نہیں پڑھتے، ابھی آرام کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ ان چیزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی کیفیت بیان کی کہ اس کو دنیا میں بے انتہا نعمتیں دی گئی ہوں گی، اور آخرت میں اس کو صرف جہنم میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، ایک بار اس کو جہنم میں ڈپ کیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے؟ اللہ اکبر! تو وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یعنی یہ آخرت کا معاملہ جو ہے اتنا شدید ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ جب منافقین جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی میں مت نکلو، تو اس گرمی میں سب سے پہلے نکلنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے، چاہے گرمی ہے چاہے جو بھی سختی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان معاملات میں خود پیش پیش ہیں۔ تو ہمیں ایمان والوں کو شرم نہیں آتی کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو اتنی محنتیں کریں، اور ہمیں صرف یہی خواہش ہو کہ ہمیں آسانی آسانی والا دین مل جائے، ہماری زندگی جو ہے وہ ہر آسائش کے ساتھ گزر جائے، کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کسی معاملے میں کوئی کمپلین نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، اور ہم اپنی اس دنیا کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہمیں ہمیں توفیق ہی نہ ملے۔ کیا یہ چیز ہمیں پریشان نہ کرے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو ان کو چاہیے کہ یہ کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور یہ بہت زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس چیز کا جو یہ کماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس بات کو جان جاؤ جس کو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ روگے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کہ زندگی کے کتنے لمحات ہیں جس پہ ہمیں ہنسی آتی ہے، ہمیں مسکراہٹ آتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور زندگی کے وہ کیا لمحات ہیں جس پہ ہمیں جو ہے وہ رونا آتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ دنیاوی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم رو جاتے ہیں، دنیاوی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم جو ہے وہ بے ساختہ بھی جو ہے وہ رو جاتے ہیں۔ لیکن کتنے وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں یہ چیز پسند آتی ہے کہ ہمارا رونا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، وہ آنکھ جو کہ اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی یاد میں رو جاتی ہے، اس آنکھ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کو یہ جو آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے یہ بہت پسند ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر جب آپ کو اللہ لوٹا دے گا ان میں سے ایک گروپ کی طرف، ان میں سے ایک گروہ کی طرف اللہ آپ کو واپس لے آئے گا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے کے لیے، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِي، اب معِیَ ابدا، اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب تم کبھی بھی میرے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ یعنی تم نے جب تبوک کے موقع پہ پیچھے بیٹھنے کو پریفر کیا، پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دی اور میرے ساتھ نہیں نکلے، تمہارے لیے یہ گوارا تھا کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے جو ہے وہ اکیلے جا کے لڑیں اور تم ان کا ساتھ نہ دو،
تو اب جب آپ واپس آ جائیں گے ان کے پاس اور اگلا کوئی موقع آئے گا تو یہ آپ سے نکلنے کی جب اجازت مانگیں گے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اب تمہارے لیے یہ نیکی کا موقع نہیں ہے، اب تم نہ میرے ساتھ نکل سکتے ہو نہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے ہو۔ انکم رضیتم بالقعود، تم جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے بیٹھنے سے اول مرتن، پہلی بار، فقعدوا مع الخالفین، تو اب جو ہے تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ انسان کو نیکی کا موقع ملے اور پہلی ہی بار میں اگر وہ منع کر دے کہ مجھے یہ نیکی نہیں کرنی، تو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ زندگی بھر جو ہے وہ اس نیکی کی توفیق پھر نہ دے۔ کیا کہا؟ اول مرتن، جب پہلی بار تم نے بیٹھنے کو پسند کر لیا تو اب جو ہے تم بیٹھے ہی رہو، کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نیکی کی توفیق ملی تو نیکی کا کوئی موقع آیا اور تم نے اس نیکی کو اختیار نہ کیا، تم نے اپنے آپ کو ترجیح دی، اپنی آسانی کو ترجیح دی، تو پھر اب جو ہے اللہ تمہیں اس نیکی کی توفیق نہیں دے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور آپ مت نماز پڑھیے، آپ مت دعا کیجئے ان میں سے کسی ایک کے لیے جب وہ مر جائے، ابدا، کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی اب یہ جو جس کا نفاق پتہ چل گیا ہے اس کے لیے نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں، نہ آپ اس کے لیے دعا کریں، نہ آپ اس کی قبر پہ زیارت کریں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حال میں کہ وہ گناہ کرنے والے تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، نہ آپ کو متاثر کریں ان کا مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے ان کے ذریعے دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت چاہتے ہیں ان میں سے مال والے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم جو ہیں یہاں بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جو مال والے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے، یہ ہمارا مال لے لیجئے لیکن ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ رضو، وہ راضی ہو گئے اس بات پر، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ اب نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی، واولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے جو ہے وہ تمام بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذالک الفوز العظیم، یہی جو ہے عظیم کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے اعرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے، جو دیہاتی تھے ان میں سے، جو کہ معذرون، عذر پیش کرنے والے تھے، بہانہ بنانے والے تھے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو رخصت دے دی جائے، ان کو اجازت دے دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم، تو ان قریب ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اب یہ جو عذرت لینے والے، چاہے وہ شہر والوں میں سے ہوں چاہے وہ گاؤں والوں میں سے ہوں، جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا ہے، ان کو ایک عذاب علیم آئے گا۔ لیس علی الضعفاء، ہاں جو ضعیف ہیں، ولا علی المرضى، اور جو مریض ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ جو کہ نہیں پاتے کوئی ایسا مال جس کو وہ خرچ کریں، نہیں ہے ان کے اوپر حرجن، کسی طرح کا کوئی حرج، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہی اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا نکلنے کے لیے، تو جو ضعفاء تھے، یعنی ضعیف لوگ تھے، کمزور تھے، جو مریض تھے، اور وہ کہ جن کے پاس کوئی مال نہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل پاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ ان لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی رکھتے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ان احسان والوں کے مخالف میں آپ پر کوئی اعتراض کا راستہ نہیں ہے، یعنی یہ جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، ان پر کسی طرح کا اعتراض نہیں بنتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ جو ہے غفور بھی ہے، رحیم ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے خلاف، اذا ما اتوک، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو جو ہے کوئی سواری دیں، قلتا، تو آپ نے ان سے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کوئی ایسی چیز کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، تولوا، تو وہ پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجد ما ينفقون، کہ انہوں نے نہ پایا کہ وہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، یعنی ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا دل تو ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، لیکن چونکہ راستہ اتنا لمبا ہے، سواری ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہیں سے انتظام کر لیں اس چیز کا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل سکیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسی سواری نہیں ہے، کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کے ذریعے ان کے نکلنے کا بندوبست ہو سکے، تو ان کو یہ تکلیف کھا جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، جو اعتراض جو بنتا ہے وہ ان لوگوں پر بنتا ہے کہ جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی اس حال میں کہ وہ غنی تھے، وہ امیر تھے، رضو بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی خواتین کے ساتھ ہو جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، تو وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو دین کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے فوراً راضی ہوں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹے ان کی طرف، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم عذر مت دو ہمیں، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے تمہارے معاملات کے حوالے سے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ دیکھ لے گا تمہارے عمل کو اور اس کے رسول بھی، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ حلف اٹھائیں گے، وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تاکہ تم ان کی طرف سے توجہ ہٹا لو، فاعرضوا عنہم، تو تم ان سے جو ہے وہ اعراض کرو، منہ موڑ لو، انہم رجس، بے شک وہ گندے ہیں، پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے اس کے بطور جزا کے، یحلفون لکم، وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو بھی جاتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ جو ہے وہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ان منافقین کا فوکس کس پہ ہے کہ یہ ایمان والے مسلمان لوگ جو ہیں یہ ظاہری طور پہ ہم سے راضی ہو جائیں،
اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حقیقی طور پہ جو راضی ہمیں کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ الاعراب، یہ جو دیہاتی ہیں، بدو لوگ ہیں، اشد کفرا و نفاقا، ان میں سے بعض جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، واجدر اللہ یعلموا، اور یہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ وہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ ورسولہ، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان حدوں کو جو کہ اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ چونکہ یہ لوگ شہر میں نہیں رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قائم تھے، یہ شہر کے باہر کے لوگ ہیں، اپنے دیہاتوں میں ہیں، چونکہ یہ دین والوں سے، جو صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے بھی دور ہیں، اور پھر چونکہ دیہاتی زندگی میں ایک طرح کی سختی ہے شہری زندگی کے مقابلے میں، کیونکہ شہری لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں تعلق میں ہوتے ہیں، جبکہ دیہاتی لوگ جو ہیں صرف اپنے خاص لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل سا معاملہ ہے کہ دیہات والوں میں جو ہے ایک طرح کی سختی پائی جاتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ چونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں، تو علم کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کم علم ہوگا، تو ان میں جو کفر اور نفاق جو ہے وہ بھی زیادہ شدید ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعرابیوں میں سے، ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہے، مَن يَتَّخِذُ، جو کہ بنا لیتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن، بطور تاوان، یعنی وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ ایک طرح کا تاوان ہے، ایک طرح کا ٹیکس ہے، ایک طرح کی زبردستی ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتا ہے تم پر دنوں کے گزرنے کا، زمانے کے چکر گزرنے کا، کہ آج یہ غلبے میں ہے تو آج ہم ان کو جو ہے یہ زبردستی کے طور پہ جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں، کل کو یہ مسلمان جو ہیں جس طرح زمانہ گردش کرے گا، ان کو بھی کبھی پستی ہوگی تو ہمیں ان سے نجات ملے گی، یہ ان کی سوچ تھی۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر جو ہے وہ برائی کا دائرہ ہے، برائی کا جو ہے چکر انہی پر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ومن الاعرابی، لیکن اعرابیوں میں سے ہی جو ہیں وہ بعض ایسے ہیں جو کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بناتے ہیں، سمجھتے ہیں، ما ينفق، جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک آنے کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ، آگاہ ہو جائیں، انہا قربت لہم، یہ ان کے لیے یقیناً قربانی قرب کا، قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ جب اپنے مال کو دیتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس مال کو دے کے جو ہے دو چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ہمیں قرب حاصل ہو جائے، دوسرا اللہ کے رسول کی جو ہے ہمیں دعائیں حاصل ہو جائیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، عن قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں بھی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ، یعنی احسان کے رویے سے ان کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ سب بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ وأعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں باغات، تجری تحتها الانہار، کے بہتے ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے یہ اتبعوہم باحسان والوں میں شامل کرے، کہ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ، نیک رویش کے ساتھ اور بہترین طریقے سے، پورے خلوص کے ساتھ اور پورے اتباع سنت کے ساتھ جو ہے ان صحابہ کی پیروی کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے بھی جو تمہارے درمیان ہیں اعرابیوں میں سے، منافقون، بعض جو ہے وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو ہیں وہ بعض منافق ہیں۔ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ، مردوا علی النفاق، جو کہ اڑے ہوئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا ان کے بارے میں، لیکن نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان کو عنقریب عذاب دیا جائے گا 2 بار یا بار بار، ثم یردون، پھر ان کو لوٹایا جائے گا، الی عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب کی طرف۔
ان کو بار بار جو عذاب دیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ رسوا کیا جائے گا، کبھی مسلمانوں کے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے کوئی اور دنیا کا عذاب آئے گا، پھر ان کو موت کا عذاب آئے گا، تب فرشتے آ کے جو ہے جس طرح پیچھے بھی گزرا کہ ان کو ماریں گے، پھر قبر کے معاملات بھی جو ہے ان کے اوپر سخت ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے ان کو عذاب عظیم کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ وآخرون، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اعترفوا بذنوبہم، اپنے ذنوب اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کو قبول کیا، خلطوا عملا صالحا، مکس ہو گئے ہیں ان کے نیک اعمال و آخر سیئہ، اور ان کے برے اعمال، یعنی ان کی زندگی کی رویش وہ اس طرح پاتے ہیں کہ کچھ ان کے نیک اعمال بھی ہیں اور کچھ ان کے جو ہیں وہ برے اعمال بھی ہیں۔ غالباً ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اسی کیفیت میں اپنے آپ کو پائے گی انشاءاللہ، کہ ہمارے کچھ نیک اعمال بھی ہیں لیکن ہماری برائیاں بھی ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خذ من اموالہم، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقتاً، صدقہ بطور مال لیجئے، تو طہرہم، وہ صدقہ جو ہے ان کو پاک بھی کرے گا، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے جو ہے صاف بھی ہوں گے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور جو ہے آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، یا تطہرہم، آپ ان کو پاک کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور آپ ان کو صاف کیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر جو ہے وہ دعا کیجئے۔ تو طاہرہم، جب آپ ان پر تلاوت کریں گے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اور جب آپ ان سے یہ مال لیں گے تو یہ ان کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جب مال دیں گے تو دل سے اس مال کی جو ہے وہ محبت بھی نکلے گی، اور جب اپنے مال میں سے اللہ کے لیے مال دیں گے تو وہ باقی مال کے لیے پاکیزگی کا، اس کے تزکیے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جو پیچھے آئے تھے کہ وہ آتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں اس کی زندگی میں سکون لاتی تھیں۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ علم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے، ہوا یقبل التوبہ، جو کہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ہی جو ہے وہ قبول کرتا ہے صدقوں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا سب کچھ خرچ کر دے لیکن اگر اللہ اس کو قبول نہ کرے تو اس کا کیا فائدہ رہا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کیفیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے صدقے کو قبول کرتا ہے، پھر اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اسے پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے۔ اور اس کی کیفیت، یعنی ایک تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اپنے گھوڑی کے ایک بچے، یعنی بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ یعنی اس کو بڑا کرتا ہے، تو اللہ جو ہے جس کے صدقے کو قبول کرتا ہے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، یعنی اس میں بڑھاتا ہے اور چڑھاتا ہے۔ وقل، اور آپ ان سے کہہ دیجئے، اعملوا، تم سب عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، تو ان قریب اللہ جو ہے وہ دیکھ لے گا تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی دیکھ لیں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ یعنی اگر تم اپنی توبہ میں سچے ہو تو پھر اپنے عمل کو جو ہے اس اعتبار سے ڈھالنا شروع کرو۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم جانتے ہو۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں یہ جو تشبیہ کا ورڈ میں نے استعمال کیا، یہ معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی صفت سے کسی کو تشبیہ دی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ جو ہے وہ ہر جو اس کی صفت ہے وہ تمام طرح کی تشبیہات سے پاک ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ اس کے جیسے لائق ہیں، اسی کے لیے ہیں، کوئی اس کا جو ہے مشابہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معاملات بیان کیے جاتے ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکے، کہ جس طرح تم کسی چیز کی فکر کرتے ہو، کوئی چیز تمہاری تربیت تمہاری پرورش میں آتی ہے،
تم جتنا محبت سے اس کو پالتے ہو، یعنی یہ جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے اب تم اس بات کو سمجھو کہ تم جب صدقہ کرتے ہو تو اللہ بھی جو ہے اس صدقے کو، کیونکہ یہ صدقہ تم نے محض اللہ کے لیے کیا ہے، اس سے جب تمہیں صرف اللہ کی رضا قبول ہے تو اللہ بھی جو ہے تمہارے صدقے کی جو ہے وہ پرورش کرے گا اور اس کو بڑھائے گا، یہاں تک کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے اس کے پاس تو تمہیں حیرانگی ہوگی کہ میں نے تو چھوٹا سا صدقہ کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو پروان چڑھایا ہے تو اس کے جو آثار ہوں گے پھر وہ انسان کو اس وقت پتہ چلیں گے۔ وآخرون یہ صحابہ اور منافقین کا ذکر اس طرح دیکھیں، منافقین بھی جو تھے وہ اس وقت جو ہے انہی لوگوں میں سے تھے، تو ان میں سے جب منافقین میں سے بعض جب اس طرح کی آیات کو سنتے تھے تو ان کا دل جو ہے وہ ان آیات کو قبول کرتا تھا، اور پھر وہ اپنے نفاق سے توبہ کرتے تھے اور پھر وہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ وآخرون مرجون، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ مرجون لامر اللہ، ان کے معاملے کو موقوف کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اما یعذبہم، یعنی اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ابھی مؤخر کر دیا گیا ہے کہ اما یعذبہم، کہ یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی طرف ان کی توبہ قبول کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی کہ جو تبوک کے معاملہ ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو ہے وہ واپس لوٹے تو یہ پیچھے بیٹھ یا جانے والوں میں، پیچھے رہ جانے والوں میں جو لوگ تھے، ان میں ان کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جو کہ اپنے نفاق پر ڈٹا ہوا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو نفاق پہ تو تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اصلاً منافقین کی صفوں میں سے تھے ہی نہیں، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، جن کا آگے ذکر آئے گا۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابھی ان کا فیصلہ جو ہے اللہ نے اس میں تاخیر کی، اللہ اس کو بعد میں تمہیں جو ہے وہ بتائے گا، اور وہ قصہ انشاءاللہ جلد ان قریب آئے گا۔ اور پھر منافقین کے بارے میں اور کیا ذکر ہے کہ والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ انہوں نے یہ مسجد ضرار جو ہے بنائی تھی، نقصان دینے والی مسجد بنائی تھی، یہ مسجد جو ہے وہ نقصان دینے والی بھی تھی، وکفرن، اور کفر کے لیے بھی تھی، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں فرق ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے تھی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس شخص کے لیے جو ہے پناہ کی جگہ یا گھات لگانے کی جگہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے جنگ کر رہا ہے، محاربہ کر رہا ہے، من قبل پہلے سے، ولا یحلفن، اور یہ منافقین جو ہے قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، نہیں ہم نے چاہا مگر بھلائی کو، ہم نے ہمارا یہ جو عمل تھا اس کے ذریعے ہم نے بھلائی ہی چاہی، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ جھوٹے ہیں۔ منافقین نے کیا کیا تھا کہ مسجد قباء کے پاس ایک اور اپنی مسجد بنائی تھی، اور اس پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اس میں نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس کی بنیاد جو ہے کفر پر ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، جب ایک مسجد موجود ہے تو اس کے قریب ہی دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اصل میں انہوں نے جگہ بنائی ہے تاکہ ان لوگوں کو پناہ دے سکے، ان لوگوں کو موقع دے سکے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ قسم کھا رہے ہیں کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ نیک نیتی کا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ ظاہر میں جو ہے وہ عمل نیکی کا ہوگا، مسجد بنانا ایک نیکی کا عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کفر و نفاق پر ہوگی۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گا کہ لا تقم، آپ اس میں نہیں کھڑے ہوئیے گا کبھی بھی، لمسجد، بے شک وہ مسجد کے اسس علی التقوی، کہ جس کی بنیاد، جس کی تأسیس جو ہے رکھی گئی تھی تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فی، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ وہ مسجد جس کی پہلے ہی دن سے جو ہے بنیاد جو ہے تقوی کی بنیاد تھی، یعنی کھڑا ہی کیا گیا اس کو تقوی کی بنیاد پر، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مفسرین نے اس سے دونوں مساجد مراد لی ہیں، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد میں فیہ رجال، اس میں مرد ہیں، لوگ ہیں جو کہ یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک رہیں، وہ طہارت اختیار کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو جو ہے وہ خوب پسند کرتا ہے۔ اس طہارت سے مراد باطنی طہارت بھی ہے کہ ان کو کفر و شرک جو ہے اس سے تمام طرح کی طہارت چاہیے ہوتی ہے، ایمان کا راستہ ان کو پسند ہوتا ہے، اور اس سے ظاہری طہارت بھی مراد ہے کہ وہ
گندگی کے معاملات کی طرف نہیں جاتے، اور وہ قضاء حاجت کے بعد خاص کر جو ہے اس میں ایک جو جیسے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ قبا والے جو تھے ان کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ قضاء حاجت کے بعد جو ہے وہ پانی کا استعمال کرتے تھے، صرف جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پانی کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے تھے، اور چونکہ پانی جو ہے وہ طہارت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، تو ان کی جو ہے یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان طہارت پسند کرنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ طہارت کی حال میں، طہارت کے حال میں رہے، اس پر ایک کوئی ایسا لمحہ نہ آئے، یعنی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ممکن ہو فوراً جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جائے۔ ایک طالب علم کو یا ایک شخص جو کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کو تو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باوضو رہے، وہ وضو کی حالت میں رہے، اللہ کے دین کو پڑھ رہا ہے تب بھی وضو کی حالت میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت وضو میں نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا نام نکلے۔ تو اس چیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت انسان وضو کی حالت میں رہے، نہیں پتا کہ کب جو ہے انسان کی موت آ جائے۔ اس کو پسند تو یہی ہونا چاہیے کہ مجھے جب موت آئے تو میں حالت طہارت پاکیزگی وضو کی حالت میں ہوں۔ افمن اسس بنیانہ، وہ شخص، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اس کی علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، اللہ کی طرف سے تقوی پر، اور من ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضوان پر، اس کی رضا پر اور اس کی خوشنودی پر، خیر، زیادہ بہتر ہے، امن اسسا، یا وہ کہ جس نے بنیاد رکھی، اسسا بنیانہ، جس نے اس کی بنیاد رکھی، علی شفا جرف ہار، ایک عمارت کے بنیادی کھوکھلے کے کنارے پر، ایک کھائی کے گرنے کے کونے پر، ایک کھائی ہے یعنی بالکل اس کے کونے پر جو ہے اس نے ایک چیز کی عمارت رکھی ہے، فنہار بھی، تو وہ اس میں یا اس پر گر پڑتی ہے، فی ناری جہنم، یا اس کو لے کے گر پڑتی ہے جہنم کی آگ میں۔ یعنی اس نے بنیاد ہی جو ہے وہ اس عمل کی رکھی ہے ایک ایسی کھائی کے بالکل کونے پر کہ ذرا جو ہے کوئی موقع آئے گا اور یہ اس کھائی میں گر جائے۔ تو یہ کون سا معاملہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ وہ عمل جس کی بنیاد تقوی پر ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر ہو، وہ، یا وہ کہ جس کی بنیاد ہی بالکل جہنم کے کنارے پر ہو؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ان کی جو عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی ہے یا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، ریبتن، یہ شک کا ذریعہ بنی رہے گی اور یہ ان کے دلوں میں بے چینی کا ذریعہ بنی رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی یہ مسجد جو ہے جو انہوں نے اس بنیاد پر بنائی ہے یہ ہمیشہ ان کے لیے شک اور بے چینی کا ذریعہ بنی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی ان کے دل ختم ہو جائے، ان کی موت آ جائے، تب تک جو ہے ان کا شک یہ اور بے چینی قائم رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشترا، خرید لیا ہے، من المؤمنین انفسہم، ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی، واموالہم، اور ان کے مالوں کو بھی۔ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کہ ان کے لیے ہوگی جنت، یعنی جنت کے عوض اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو اب ایمان والوں کا نہ اپنی جان پر نہ اپنے مال پر کوئی حق ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں اللہ کی طرف سے جنت مل جائے۔ اور یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، تو پھر یہ قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور ان کا قتل کیا بھی جاتا ہے، ان کو شہید کیا بھی جاتا ہے، وعدن علیہ، یہ اللہ پر جو ہے وہ وعدہ ہے، حقا، جو کہ سچا ہے، فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، اور اب قرآن میں بھی کیا ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی وفا کرنے والا، اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا، تو تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنے اس سودے پر، اپنی اس تجارت پر،
الذی بایعتم بہ، وہ کہ جو تم نے بیعت کی ہے، جو تم نے سودا کیا ہے، جو تم نے تجارت کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ جب ایک شخص کو یہ محسوس ہو کہ میں نے اللہ سے یہ تجارت کر لی ہے کہ اے اللہ میری جان اور میرا مال جو ہے وہ اب تیرا ہوا، اور اس کے بدلے تو مجھے جنت دے دے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ فاستبشروا، وہ خوشی منائے، وہ خوش ہو اس بات پہ۔ جب انسان کو اس بات پر خوشی ہو کہ میرا مال اور میری جان اللہ کے لیے ہو چکی ہے، اب جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر خوشی منائے۔ اور جس کو جب دنیا حاصل ہونے پر خوشی ہوتی ہے تو پھر وہ اس آیت کا مصداق اپنے اوپر نہ رکھے کہ میرا دل جو ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، میری خوشی اور غم کے جو معاملات ہیں وہ اس دنیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں، میری آخرت ضائع ہوتی ہے، میرے آخرت کا کوئی اجر ضائع ہوتا ہے اور اس پہ مجھے دکھ نہیں ہوتا، میں آخرت کے لیے کوئی نیکی کرتا ہوں اور اس پہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، تو پھر اس کو جو ہے یہ خوشی حاصل نہ ہو۔ التائبون، جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، السائحون، سیاحت سفر کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، تو آپ بشارت دے دیجئے ان مؤمنین کو، یہی جو ہے مومن ہے جو کہ ان صفات کے حامل ہیں۔ ما کان للنبی، نہیں ہے ایک نبی کے لیے لائق، نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق، والذین آمنوا، اور نہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ مشرکین جو ہیں وہ قرابت داروں میں سے کیوں نہ ہو، رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ کوئی شخص شرک پہ مرا ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، تو نہ نبی کے لیے نہ ایمان والوں کے لیے جو ہے جائز ہے کہ وہ اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اب سوال آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مغفرت طلب کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت طلب کرنا، لابیہ، اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر یہ کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، یا ایک مدت تھی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ ایاہ، جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یقیناً آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، تو انہوں نے صرف اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ فلما تبین لہ، لیکن پھر جب واضح ہو گیا ان پر، انہ عدو للہ، کہ وہ یعنی ان کے اپنے والد جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو تبرأ من، تو انہوں نے جو ہے ان سے براءت کا اعلان کیا، ان سے جو ہے بے تعلقی اختیار کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم جو ہے وہ خوب نرم دل، اواہ بہت آہ کرنے والے اللہ کے لیے، اور حلیم بہت بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے کہ اللہ جو ہے لیضل قوما، گمراہ کرے گا کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اس نے ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے خوب کھول کھول کے بیان کر دے، ما یتقون، وہ تمام معاملات کہ جو ان کے تقوی کا باعث بنے یا جس سے وہ تقوی اختیار کریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کی جو ہے بادشاہت ہے۔ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ، من ولی، کسی بھی طرح کا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کسی طرح کا کوئی مدد کرنے والا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق اللہ نے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ، جو وہ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی ان نبی کی، فی ساعت العسرہ، مشکل کی گھڑی میں، من بعد، اس کے بعد کے، ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ پھر جائیں، قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے دل،
قریب تھا، یعنی مشکل اتنی تھی، سختی اتنی تھی کہ قریب تھا کہ ایمان والوں میں سے بھی جو ہے بعض جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں اور ان کے دل پھر جائیں، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر خاص توجہ فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ جو ہے ان پر انتہائی شفیق، رحم اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب ان تین لوگوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں پیچھے کہا گیا کہ کچھ ہیں جن کا فیصلے میں تاخیر کی گئی ہے، تو یہ وہ تین ہیں جو کہ خلفو، جن کو پیچھے رکھ دیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ضیق، تنگ محسوس ہوئی، یعنی تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، زمین اپنی کشادگی کے باوجود جو ہے ان کے لیے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی اپنے جانیں بھی جو ہیں وہ تنگ ہو گئی، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کی جانب سے کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، لیتوبوا، کہ وہ اس سے توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تین صحابہ جو کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ تبوک کے موقع پر جب سب کو نکلنے کا حکم ہوا تو انہوں نے پہلے نکلنے میں تاخیر کی، اور پھر جو ہے وہ اپنی سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ یہ پیچھے رہتے، ان کے پاس مال بھی تھا، سارے چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ پیچھے رہ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو یہ تین بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ منافقین کی اس وقت کیا صورت تھی کہ انہوں نے آ کے اپنے عذر پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عذر کو قبول کیا ظاہری طور پہ، لیکن ان تین کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک تکلیف تھی کہ یہ تین جو ہے کیوں نہیں آئے، تو ان تینوں نے جو ہے وہ آ کے کسی طرح کا جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، بلکہ آ کے صاف صاف اقرار کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ اس بات کو کہ انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بیان کر دیا اور کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا منافقین کی طرح، تو اس بات کو قبول کیا گیا، اور ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ ان سے پہلے 40 دن کا، اور پھر یعنی 10 دن اور جو ہے ان کی ازواج کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ ان سے دور رہیں، تو 50 دن تک کا جو ہے ان کا ایک بائیکاٹ کیا گیا کہ ایمان والوں نے جو ہے وہ ان سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، ان سے بات چیت جو ہے وہ دور رکھی۔ اور یہ جو 50 دن تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو موقع تھا، یہ ان کے لیے ان ایام میں زمین اپنی کشادگی کے باوجود جو ہے ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ان کے لیے وہ زمین برداشت کرنا کہ وہ جگہ کہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں، جہاں پر تمام ایمان والوں کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ ہم سے بات چیت نہ کی جائے، تو وہ کیفیت ان کے لیے جو مشکل تھی، پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی یہ سچ کی جو اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھوا لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے جو ہے وہ بچ جاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کے معاملے میں کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ یہ معیت کا بھی جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے کہ صرف انسان نے اکیلے نہیں رہنا، بلکہ کیا حکم دیا گیا کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ایک مثال دی کہ نیک شخص جو ہے اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ انسان ایک عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اب وہ اس سے پرفیوم یا خوشبو لے یا نہ لے، جب تک اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک تو اس سے فائدہ اٹھا ہی رہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس سے جاتا بھی ہے تو اگر خوشبو خرید لی ہے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر نہیں بھی خریدی تب بھی جو ہے وہ اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے جو ہے وہ جس طرح اس کو خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو نیک شخص کی صحبت بھی اس طرح ہے کہ جب اس کی صحبت اختیار کی جاتی ہے تو اس کی صحبت کی انسان کو جو ہے ایک تاثیر محسوس ہوتی ہے،
اس محفل میں بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے. تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم بھی دیکھیں ہماری جو محافل ہیں، ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ واقعتاً جو ہے وہ سچ بولنے والے اور سچ کی فکر کرنے والے ہیں، کہ چاہے مشکل کا موقع بھی کیوں نہ ہو، ان سے جھوٹ بولنا جو ہے مشکل ان کے لیے ہو جاتا ہے. ما کان لأہل المدینہ، نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے ارد گرد ہیں اعرابیوں میں سے، ان کے لیے حق یہ نہ تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا يرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے جو ہے وہ زیادہ عزیز مانے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچی ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کسی طرح کی کوئی مشقت، ولا مخمصۃ، اور نہ کسی طرح کی کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ انہوں نے کوئی قدم رکھا ایسا قدم کے یغیظ الکفار، کہ جو کفار کو غصہ دلائے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ انہوں نے کوئی چیز حاصل کی دشمن سے کسی بھی طرح کی، الا، مگر یہ کہ کتب لہم بھی عمل صالح، اس کے ذریعے جو ہے وہ لکھ دیا گیا ان کے لیے کوئی نیک عمل. ان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کے اجر کو. یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کو جب کبھی کوئی پیاس پہنچی ہو، یا جب کبھی کوئی تھکاوٹ پہنچی ہو، کسی طرح کی مشکل پہنچی ہو، کوئی مشقت پہنچی ہو، یا کوئی بھوک پہنچی ہو اللہ کے راستے میں، یا انہوں نے کوئی قدم لیا ہو ایسا قدم کہ کفار کو جو ہے اس پہ غصہ آتا ہو کہ یہ کیوں اس طرح کا قدم لے رہے، کوئی کیوں اس طرح ہماری طرف آ رہے ہیں، یا انہوں نے جو بھی دشمن میں سے پایا ان میں سے کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا، یا ان کی طرف سے ان کو کوئی زخم پہنچا یا شہادت پہنچی، تو ہر اس معاملے کا جو ہے، ہر اس قدم کا جو ہے، ہر اس مشقت کا جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے عمل صالح ہے، اس کا اجر ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے کسی بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ کوئی بھی نفقہ کرتے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. ولا يقطعون واديا، اور نہیں وہ کسی وادی کو کاٹتے، یعنی کسی وادی سے، کسی جگہ سے نہ گزرتے، نہیں اس کو طے کرتے، الا کتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ، اس تاکہ اللہ ان کو جزا دے، احسن ما كانوا يعملون، بہترین اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے اللہ کے راستے میں، چاہے انہوں نے کوئی صغیرہ چھوٹی سی چیز خرچ کی ہو، یا کبیرہ کوئی بڑی چیز خرچ کی ہو. جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غالباً 1000 دینار جو ہے وہ اس موقع پہ جو ہے وہ خرچ کیے تھے. اب یہ 1000 دینار زبان سے کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر اس چیز پہ غور کیا جائے کہ دینار، یہ جو سونے کا دینار ہوتا ہے، اس کا جو نصاب ہے، جو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، یہ 20 دینار پہ ہوتا ہے. تو 20 دینار کا مطلب ہے کتنے ہوئے؟ یہ جو آج کل 7.5 تولہ سونا جو کہلاتا ہے، کہ 1 تولہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب کا ہے غالباً، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، دو کے قریب آ گیا ہے. تو 7 تولہ سونا کا مطلب ہے کہ آج کے پاکستانی تقریباً 14 سے 15 لاکھ، یہ ہے 20 دینار. اور انہوں نے اللہ کے راستے میں 1000 دینار دیے تھے. اللہ اکبر، 1000 دینار جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک ہی موقع پہ خرچ کر لیے تھے. کروڑوں اربوں، یعنی آج کے حساب سے اتنی جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس پہ ان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی. اور جب انہوں نے اللہ پہ یہ بھروسہ کیا تو پھر اللہ نے بھی، دیکھیں ان کا ذکر آج بھی عثمان غنی کے نام سے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ معلوم ہے، معروف ہے، تمام مسلمان جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کتنا ہی جو ہے انہوں نے اپنے لیے اجر کما لیا. اور نہ یہ جو مسلمان ہے کسی راستے سے گزرے، مگر یہ کہ ہر اس سفر پہ، ہر اس قدم پہ جو ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو جزا ملے گی. اللہ اکبر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تبوک کے بعد کے جو معاملات ہیں اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نکل جائیں اللہ کے راستے میں. یعنی یہ تبوک کا ایک خاص موقع تھا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو حکم دیا. اب الا یہ کہ حاکم وقت کی طرف سے
جو ہے وہ حکم ہو، لیکن اب جو ہے یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم، تو کیوں نہ نکلے ہر گروہ میں سے ایک جماعت، لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ دین کی فقاہت حاصل کریں، ولینذروا قومهم، اور وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹتے ہیں ان کی طرف، لعلهم یحذرون، تاکہ وہ بچیں اور وہ ڈریں. معاملہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ تبوک کے موقع پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے نکلنا تھا، لیکن اب اس کے بعد جو معاملات ہیں تو اس میں دونوں کیفیات ہوں گی کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ایمان والوں کو چاہیے، ایمان والوں کی ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ ساتھ نکلیں، تاکہ وہ نبی کے ساتھ اس سفر میں، اس جہاد کے موقع پر دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہوں، تاکہ جب یہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو ان کو بتائے بھی. اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ جنگ میں شرکت نہیں کی ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریہ کو بھیجا ہوگا، تو تمام ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ سب نکل جائیں، بلکہ بعض کو چاہیے کہ وہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک جائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں اور ان سے دین کا علم بھی حاصل کریں، تاکہ یہ جو جہاد پہ جانے والے ہیں جب یہ واپس اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو ان کو جو ہے اللہ کے دین کا علم دیا جائے تاکہ وہ بھی بچ سکیں. اور اسی آیت کے جو ہے یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت کو ایسا نکلنا ہوگا تاکہ وہ اللہ کے دین کی فقاہت کو حاصل کر سکے، اس کے دین کی تعلیم کو حاصل کر سکے. تو اگر کسی علاقے میں لوگ ہیں جن میں سے کسی کو بھی اللہ کے دین کا علم نہیں ہے تو ان میں سے بعض لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ نکلیں، جائیں اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، تاکہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر ان کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دے سکیں. اور اسی طرح جو شخص جس قوم میں سے ہے اس کی قوم اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان کے دین کا جب علم حاصل کرے تو وہ اپنی قوم کے پاس جائے اور اپنی قوم کو جو ہے ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے دین کی رہنمائی دے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلو، تم قتال کرو، الذین یلونکم من الکفار، ان سے جو کہ قریب ہیں تمہارے کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ پائیں تم میں غلظہ، سختی. یہ کفار جو ہیں اپنے خلاف تمہارے اندر ایک سختی کو پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے، ان منافقین میں سے ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کون ہے کہ جس کو اس آیت نے جو ہے یا اس سورت نے جو ہے ایمان میں بڑھایا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو بے شک وہ جو ہے بڑھ گئے ایمان کے اعتبار سے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کو جو ہے اس معاملے میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی حق کی بات ان کو بیان کی جاتی ہے تو ایمان والوں کو جو ہے اپنے ایمان میں ایک اضافہ محسوس ہوتا ہے اور ان کو خوشی ہوتی ہے. جب ان کو جنت کا کوئی ذکر بتایا جاتا ہے تو ان کو اس اعتبار سے خوشی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے آخرت میں کیا نعمتیں بیان کی ہیں. جب جہنم کے اعتبار سے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ابھی سے ہمیں جو ہے اس عذاب سے ڈرا دیا تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. جب ان کو دنیا میں کوئی معاملہ ملتا ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر ملتی ہے، یعنی بات یہ کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے ان کو، تو ان کو جو ہے ایمان بھی بڑھتا ہے اور ان کو اس بات پر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے کلام کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ہاں جہاں تک ان کی بات ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ آیتوں اور صورتوں کا نزول جو ہے ان کو ان کی گندگی میں جو ہے وہ بڑھاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. کیونکہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کہیں ان کے جو ہے پول کو نہ کھول دیا جائے، ان کے احوال کو بیان نہ کر دیا جائے، یا کوئی عمل کا مطالبہ ان سے نہ کر دیا جائے کہ ان کو اور مشقت محسوس ہو. تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے. اور آج بھی بعض لوگوں نے کیا رویش اختیار کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے انسان سے جتنا اس کو علم ہوگا صرف اسی کے اعتبار سے سوال کرے گا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، جتنا انسان کو پتا ہوگا اس سے سوال جو ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا. لیکن آگے وہ کہتے ہیں تو اب ہمیں جو ہے دین کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ.
اب دین کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ تاکہ ہم سے جو ہے یہ سوال نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ جب مجھے پتا چلے گا کہ میرے رب کا مجھ سے یہ بھی تقاضا ہے تو وہ نہیں چاہیں گے اس کو پورا کرنے کی, اور ان کو اپنے دل میں جو ہے ایک تنگی محسوس ہوگی. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو آیات کا علم نہ ملے, یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ خود قرآن پڑھیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کسی کوئی نئے گھر میں جاتا ہے, کوئی گھر لیتا ہے, تو وہ اس میں ایک قرآن خوانی کراتا ہے کہ بھائی میں قرآن نہیں پڑھوں گا, میں مدرسے سے یا بعض لوگوں کو بلا لوں کہ وہ آئیں اور قرآن پڑھیں. بھائی اگر آپ کو اتنا ہی اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے تو قرآن تو آپ نے خود پڑھنا ہے. ویسے تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ انسان جب کوئی گھر میں جائے تو وہاں پہ یعنی ایک خاص قرآن خوانی کی بدعت کرائے. قرآن تو ویسے بھی اپنے گھر میں پڑھتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان جو ہے وہ نہیں آتا. ویسے بھی جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ گناہوں کا معاملہ کم ہوتا ہے, شیاطین دور رہتے ہیں, اللہ کی برکات آتی ہیں. تو یہ کہ میں دور رہنا چاہوں کہ مجھے دین کا نہ پتہ چلے, مجھے نہ پتہ چلے اللہ نے میرے لیے کیا تعلیمات بھیجی ہیں تاکہ میں ان چیزوں سے اجتناب کر سکوں, تو یہ نفاق کی رویش ہے. ایمان والوں کا تو کیا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے, ہمیں اور پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہمارے آخرت میں درجات جو ہیں وہ بڑھ سکیں. اولا یرونا, کیا نہیں دیکھا ان سب نے, کیا وہ نہیں دیکھتے, انہم یفتنون, یہ کہ ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے, فی کل عام, ہر سال, مرتن او مرتین, ایک یا دو بار, تو ان کا یہ عام معاملہ ہے کہ ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے. ثم لا یتوبون, پھر وہ نہیں توبہ کرتے, ولا ہم یذکرون, اور نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرتے. یہ جو فتنہ آیا ہے ان کے اوپر سال میں ایک آدھ بار تو ان پر آ رہا ہے, ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ اس آزمائش کی وجہ سے توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں, لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے, نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, تو ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی طرف نظریں دوڑاتا ہے اور تلاش کرتا ہے, هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ, کیا کسی نے تمہیں دیکھا. یعنی محفل میں ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جب کوئی نفاق کے بارے میں, منافقین کے بارے میں کوئی آیات نازل ہوتی ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے, ہمارے اوپر آیت فٹ ہو رہی ہے, تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا, تم منصرفو, اور پھر وہ پھر جاتے ہیں, یعنی اس مجلس سے فرار اختیار کر لیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو, بانہم قوم لا یفقہون, کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ سمجھتے نہیں ہیں. لقد جاءکم, تحقیق آ گئے ہیں تمہارے پاس, رسول, ایک رسول اللہ کی طرف سے, من انفسکم, جو کہ تمہارے ہی جانوں میں سے ہے, تمہارے ہی درمیان میں سے ہے, عزیز علیہ, بہت شاق گزرتا ہے ان پر, ما عنتم, کہ تمہیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے, تمہیں کسی بھی طرح کی مشقت ہو. نبی کو یہ چیز بھاری پڑتی ہے کہ ایمان والوں پر کوئی چیز مشقت والی آئے, تو وہ دین جو کہ وہ لے کے آئے وہ کیسے مشقت والا دین ہو سکتا ہے, جبکہ وہ نبی جو ہے اس دین سے جو ہے راضی ہیں. تو سچی بات جو ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الدین یسر, کہ یہ جو دین ہے یہ آسان ہے, یسر آسان ہے, کیونکہ ان نبی نے ہمارے لیے آسانی ہی چاہیے. اب دیکھیں کتنی ہی جگہوں پہ شریعت نے جو ہے ہمارے لیے آسانی کی ہے. مثال کے طور پہ روزے کا معاملہ ہے, تو یہ نہیں کہا کہ پورا سال روزے رکھنا ہے, زندگی بھر روزے رکھنا ہے, سال کے کچھ ایام ہیں جن میں روزہ خاص کیا گیا, اور پھر اس روزے میں بھی جو ہے مختلف لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ایکسکیوز دے دیا گیا, یعنی استثناء دے دیا گیا کہ بھائی سفر کر رہے ہو چل بعد میں روزہ رکھ لینا, بیمار ہو بعد میں روزہ رکھ لینا, اگر مستقل بیماری ہے تو اس روزے کے بدلے فدیہ دے دو. ہر جگہ پہ جو ہے شریعت نے انسان کے لیے آسانی کی. اگر ایک شخص کو اس شریعت میں آسانی محسوس نہیں ہوتی تو یہ سچی بات ہے کہ یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے. یہ دین مشکل نہیں ہے, ہم نے اس دین کو اپنے لیے مشکل سمجھا ہوا ہے اور اپنے اوپر مشکل بنایا ہوا ہے, کبھی عمل میں بہت زیادگی کر کے, غلو اختیار کر کے, اور کبھی جو ہے بالکل تفریط اختیار کر کے, معاملات میں پیچھے رہ کے. جو دین کی اصل تعلیمات ہیں بغیر افراط و تفریط کے, اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تمام معاملات جو ہیں بہت آسانی کے ہیں. یہ رسول ان کو بھاری پڑتی ہے کہ تم مشقت میں پڑو, کیونکہ حریص علیکم, یہ ہر خیر کے تمہارے لیے بہت حریص ہیں, بہت خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور یہ ایمان والوں کے لیے بہت محبت کرنے والے, بہت شفقت کرنے والے, اور بہت رحم کرنے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پھر جاتے ہو, فقل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, حسبی اللہ,
میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے علاوہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی جو ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے۔